بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان میں ہر جگہ خصوصاً علاقہ پوٹھوہار میں ترکوں کا نام احترام و عقیدت سے لیا جاتا ہے۔ پوٹھوہار میں ابھی تک چند بزرگ زندہ ہیں جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں ترکوں کو انگریزوں کے خلاف لڑتے دیکھا تھا۔ یہ بزرگ برطانوی ہند کی فوج کے سپاہی تھے اور یورپی محاذ پر لڑے تھے۔ وہ ترکوں کی شجاعت کے قصے جھوم جھوم کر سناتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو چھلکنے لگتے ہیں۔ پاک ترک دوستی کا بھرپور مظاہرہ گجر خان کے ایک جری سپاہی لانس دفعہ راجہ لال خان نے 1914 میں میسوپوٹیمیا کے محاذ پر کیا تھا۔ اس کے رسالے کو ترکوں کے خلاف لڑنے کا حکم ملا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور سارے کا سارا رسالہ گھوڑوں سے اتر آیا۔ جنگ عظیم کے اس ڈرامائی واقعے کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ملتا، نہ جنگ کی تاریخ لکھنے والوں نے اس کا کہیں ہلکا سا اشارہ ہی کیا ہے۔ حالانکہ یہ ایک سوار کی نہیں، پورے 300 سواروں کی داستان ہے جنہوں نے شہنشاہ معظم برطانیہ کی حکم عدولی کی تھی اور اس کے عوض انہیں سمندر میں ڈبو دینے کی سزا دی گئی تھی۔ انگریز کی کسی کتاب میں ذکر ہو نہ ہو، پوٹھوہار کے مسلمانوں کے سینوں میں یہ داستان زندہ ہے اور زندہ ہی رہے گی۔ چند ہی برس گزرے، راجہ لال خان فوت ہو گئے ہیں۔ لال خان فوت ہوئے، ان کی کہانی فوت نہیں ہوئی، فوت ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلی جنگ عظیم عروج پر تھی، ترک میدان میں اتر چکے تھے اور ان کے سامنے انگریزوں کے قدم اکھڑ رہے تھے۔ ترکوں نے سنگین زنی کے وہ مظاہرے کیے جسے ایک دنیا نے خراج تحسین پیش کیا۔ وہ رائفلوں کے ساتھ لگی ہوئی 16 انچ لمبی سنگینیں گورے سپاہیوں کے پیٹ میں مار کر انہیں اوپر اٹھا کر پیچھے پھینکتے تھے اور آگے بڑھتے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ترک سپاہی مورچوں سے فائر کرنے سے دست بدست جھڑپ کو زیادہ پسند کرتے تھے اور وہ مسلسل کئی روز ان جھڑپوں میں سنگین زنی کرتے تھے اور تھکان سے شل ہو جایا کرتے تھے۔ انگریز کے پاس کٹوانے کے لیے غلام ہندوستان کی فوج تھی۔ اس فوج میں ہندوؤں اور سکھوں کے علاوہ مسلمان بھی تھے۔ انہیں بھی جرمنوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا۔ انگریزوں کو توقع تھی کہ ترکوں کی مختصر سی سپاہ کو برطانوی سپاہی بڑی آسانی سے سنبھال لیں گے، لیکن ترکوں نے انگریز کے خوابوں کو بالکل اسی طرح سنگینوں سے لہو لہان کر دیا جس طرح ستمبر کی جنگ میں پاکستانی غازیوں نے ہندوستانی سپنے اس کی دھرتی میں ریزہ ریزہ کیے تھے۔ پیش قدمی تو دور کی بات تھی، انگریز کے لیے ٹک کر دفاعی جنگ لڑنا بھی محال ہو گیا تھا۔ ہندوستانی فوج ابھی جرمنوں کے خلاف استعمال کی جا رہی تھی اور غربی محاذ پر جرمن پسپا ہو رہے تھے۔ انگریزوں کا پلہ بھاری تھا۔ اس محاذ پر علاقہ پوٹھوہار کا رسالہ بھی لڑ رہا تھا جو گکھڑوں کا رسالہ کہلاتا تھا، لیکن ان کا نام کور آف گائیڈز کیولری تھا۔ اس کے سب سوار 300-350 مسلمان تھے اور تحصیل گجر خان کے رہنے والے۔ انگریزوں نے اس رسالے کو جرمنوں کے محاذ سے ہٹا کر میسوپوٹیمیا یعنی عراق کے محاذ پر ترکوں کے خلاف بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جب ان مسلمان سواروں کو ترکوں کے خلاف لڑنے کا حکم دیا جانے لگا تو رسالے کے انگریز کمانڈر نے غالباً یہ سوچا کہ مسلمان کو مسلمان کے خلاف لڑنا آسان نہیں، چنانچہ اس نے تقریر شروع کر دی۔ پورا رسالہ اس کے سامنے باقاعدہ صفوں میں گھوڑوں پر سوار کھڑا تھا
کہ انگریز نے پہلے تو ترکوں کے خلاف زہر اگلا، پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ترک مسلمان ہی نہیں ہیں، اور کہا ہم ایسے دشمن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ جوانو، ترک تم سے زیادہ بہادر نہیں، تم انہیں ایک دن میں بھگا دو گے جس طرح تم نے جرمنوں کو بھگایا ہے۔ اب کوچ کی تیاری کرو۔ تمام رسالے پر خاموشی طاری تھی، کوئی گھوڑا بھی ہلکے سے کر نہیں مار رہا تھا۔ جب کمانڈر نے رسالے کو کوچ کی تیاری کے لیے ڈسمس ہونے کا حکم دیا تو بھی رسالے پر خاموشی طاری رہی اور کوئی سوار ڈسمس نہ ہوا۔ گھوڑے جہاں کھڑے تھے کھڑے رہے۔ کمانڈر نے اب کے کمانڈروں کی طرح ڈسمس کا آرڈر دیا۔ سواروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اتنے میں پچھلی صف سے ایک سوار نے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا، ہلکی سی ایڑ لگائی اور گھوڑا دل کی چال چلتا کمانڈر کے سامنے جا رکا۔ سوار نے زین کے ساتھ بندھی ہوئی رائفل کھولی، گھوڑے سے اترا، اپنا نیزہ، کرچ اور رائفل کمانڈر کے گھوڑے کے سامنے پھینک کر سلوٹ کیا۔ حضور، سوار نے اپنے کمانڈر سے کہا، کسی اور محاذ پر بھیج دیں، ہم پہلے کی طرح جانیں لڑا دیں گے، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان بھائی کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ ترک مسلمان ہیں اور ہمارے بھائی۔ اس سوار کا نام راجہ لال خان تھا۔ پیشتر اس کے کہ کمانڈر کچھ کہتا، سارے کے سارے سوار گھوڑوں سے اتر آئے اور رائفلیں، نیزے اور کرچیں کمانڈر کے گھوڑے کے آگے ڈھیر کر دیں اور الگ جا کھڑے ہوئے۔ گھوڑے سواروں کے بغیر الگ کھڑے تھے۔ کمانڈر اور رسالے کے سکواڈرن کمانڈر بہت چیخے، گولی سے مار دینے کی دھمکیاں دیں، لیکن مسلمان سوار چپ چاپ کھڑے رہے۔ جنگ میں اس قدر سنگین حکم عدولی کی سزا موت ہوتی ہے۔ 350 مسلمان سواروں کو سزائے موت دینا کچھ مشکل نہ تھا، لیکن انگریز کو پتہ تھا کہ یہ خبر پھیل گئی تو پنجاب اور خصوصاً پوٹھوہار کے علاقے سے آئندہ برطانوی فوج کو ایک سپاہی بھی نہیں مل سکے گا۔ انگریز کے لیے مشکل در مشکل تھی کہ وہ ان سرکش مسلمانوں کو نہ تو معاف کر سکتا تھا اور نہ ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ رسالہ نہتہ تو ہو ہی چکا تھا، اسے پچھلے کیمپ میں کھلی نظر بندی میں رکھ کر اس پر گوروں کی ایک مسلح کمپنی کا پہرا بٹھا دیا گیا۔ سوار اجتماعی کورٹ مارشل کا انتظار کرنے لگے۔ سب کو یقین تھا کہ انہیں سزائے موت دی جائے گی، لیکن چند دنوں بعد یہ خلاف توقع اور حیران کن حکم آیا کہ تمام سواروں کو وطن واپس لے جا کر ملازمت سے برطرف کر دیا جائے۔ دوسرے ہی دن ان مسلمان سواروں کو ایک بندرگاہ پر لے جا کر ایک بوسیدہ سے بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ یہ ایک دقیانوسی قسم کا بہت ہی پرانا اور ٹوٹا پھوٹا جہاز تھا، اس پر عملہ بھی ضرورت سے کم تھا۔ چنانچہ مسلمان سواروں کو اپنی سلامتی خطرے میں محسوس ہوئی۔ وہ جہاز سے اتر آئے۔ انہوں نے کہا کہ راستے میں خطرہ ہے، کیونکہ جنگ کا زمانہ ہے، لہٰذا یا تو ہمیں رائفلیں دے کر بھیجا جائے یا ہمارے ساتھ رائفلوں سے مسلح ایک کمپنی بھیجی جائے۔ انگریزوں نے بہت پس و پیش کی، لیکن مسلمان کسی گہری سازش کے خطرے سے چوکنے ہو گئے تھے اور وہ بندرگاہ پر ڈٹے رہے۔ آخر بڑی دقت سے ان کے ساتھ گورا ریجمنٹ کی ایک آدھی مسلح کمپنی بھیج دی گئی۔ رات کے وقت جہاز بندرگاہ سے نکلا اور 7-8 روز کے بحری سفر کے بعد ایک جگہ رک گیا۔ سواروں نے دیکھا کہ دور دور تک ساحل کا نشان نہ تھا
اور ہر طرف گہرا نیلا سمندر موجیں مار رہا تھا۔ ان میں سے کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ دنیا کا کون سا حصہ ہے اور جہاز کیوں رک گیا ہے۔ 2-3 دن گزر گئے اور جہاز رکا رہا۔ سواروں نے دیکھا کہ ان کے محافظ گورے اور جہاز ران بڑی بے چینی سے عرشے پر جا جا کر چاروں طرف سمندر کی وسعت کو متجسس نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ سواروں کو شک سا ہوا اور انہوں نے کسی انجانے خطرے کے پیش نظر اپنے پہرے دار مقرر کر دیے، جو رات بھر باری باری جاگتے تھے اور گوروں کی حرکات و سکنات دیکھتے رہتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ 8 روز گزر گئے تو جہاز کے عملے اور حفاظتی دستے میں بے چینی بڑھ گئی۔ اب تو ان کی ایک ایک بات اور ایک ایک حرکت سے غصہ اور بے چینی کا اظہار ہوتا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور جہاز میں راشن بھی ختم ہو رہا تھا۔ آخر سواروں نے جہاز رانوں اور حفاظتی دستے کے کمانڈر سے احتجاج کیا اور سختی سے پوچھا کہ جہاز کیوں رکا ہوا ہے۔ جب انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا تو سواروں نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ وہ نہتھے ہونے کے باوجود گوروں کو ختم کر دیں گے۔ مٹھی بھر حفاظتی دستہ جو پہلے ہی بے چین تھا اب گھبرانے بھی لگا۔ آخر جہاز نے لنگر اٹھا دیے اور چند روز بعد وہ بعافیت و سلامتی بمبئی کی بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ تھوڑے دنوں کی نظر بندی کے بعد ان تمام سواروں کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ اس سزا کو فوج کی دیہاتی زبان میں 12 پتھر کر دینا کہتے ہیں۔ پھر جنگ ختم ہو گئی اور بات نکلتے نکلتے نکل گئی۔ ان 300-350 سواروں کے متعلق حکم آیا تھا کہ انہیں کسی پرانے سے بحری جہاز پر بٹھا کر کہا جائے کہ انہیں وطن واپس بھیجا جا رہا ہے اور کھلے سمندر میں لے جا کر پیچھے پیچھے ایک جنگی جہاز بھیج دیا جائے جو توپوں سے اس جہاز کو سواروں سمیت غرق کر دے۔ اس کے لیے حفاظتی دستے اور جہاز رانوں کے عملے کو غرقابی سے پہلے نکالنا ضروری تھا۔ چنانچہ جہاز پہلے سے طے شدہ مقام پر جا کر رکا رہا، لیکن نہ جانے کیا بات ہوئی کہ کوئی جنگی جہاز نہ آیا اور سواروں کا جہاز بمبئی پہنچ گیا۔ سچ ہے کہ جب تک موت کا مقررہ وقت نہیں آتا موت نہیں آ سکتی ہے، اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر ٹل نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔